سلسلہ دارالفتہ میں جو موضوع ہے نکاح کے احکام، اس میں سوال یہ عرض کرنا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں، کیا یہ ایجاب و قبول کے وقت جو قاری حضرات ہوتے ہیں یہ لڑکی کے پاس خود جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے؟ تو اس میں عموماً آج کل دیکھا یہ گیا کہ بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں خود جانا ضروری ہے یا کسی وکیل کے ذریعے بھی ایجاب و قبول کا یہ ترکیب بن سکتی ہے؟ لیکن فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں مفتی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مووی کا بھی ایک نظام ہے نا، مووی بنتی ہے تو مووی بنانے والا بھی لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ یہ ابتدا ایک سنت کی، ایک نیک کام کی۔ دیکھیں اس میں جو قاضی ہے، جو نکاح خواں کو ہمارے یہاں پہ قاضی کہا جاتا ہے، قاضی و نکاح خواں، تو جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ خود بھی لڑکی سے نکاح پڑھانے کی اجازت لے سکتا ہے، اور کسی ذریعے سے بھی لے سکتا ہے، مثلا لڑکی کے والد ہیں، لڑکی کے بھائی ہیں، جو بھی ولی سرپرست ہوتے ہیں ان کی طرف سے نکاح پڑھانے کی اپنے لیے اجازت لے لے کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھانا چاہتا ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں، تو خود بھی اجازت لینے کے لیے جا سکتا ہے، اور جو اس کے ولی اور سرپرست ہیں وہ بھی اجازت نکاح کی لڑکی کی طرف سے قاضی نکاح خواں کو دے سکتے ہیں، تو یوں بھی نکاح وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں ایک وہ پیپر ورک ہوتا ہے، تو اس میں وکیل، لڑکی کا دلہن کا وکیل اور اس کے تقرری کے گواہ، تو یہ 3 افراد کاغذی طور پہ لکھے جاتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، پھر یہ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر لڑکی کے پاس جو اجازت لینے کے لیے جا رہا ہے وہ محارم ہونے چاہیے، چچا ہوں، ماموں ہوں، تایا ہوں، تو ایسے افراد کہ جن سے لڑکی کا پردہ نہیں اور وہ اجازت لے سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ محارم ہوں، اور نکاح پڑھانے والا خود بھی جا کر اجازت لے سکتا ہے۔ اب ماحول جو آپ جیسا بتا رہے ہیں، مووی بنتی ہے، مووی میکر ہے، پھر چونکہ صرف دلہن اکیلی، وہ دلہن ہی نہیں ہوتی، اس کمرے میں اور بھی خواتین ہوتی ہیں، اور پھر جس انداز میں ہوتی ہیں وہ کسی پہ مخفی نہیں ہے، کہ سروں پہ دوپٹے نہ ہونا اور کپڑے بھی اس طرح کے ہونا کہ جس سے سطر نمایاں ہوتا ہو، تو ایسے موقع پر جانے میں اگر اس کو لگتا ہے کہ میں بدنگاہی میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کو پھر نہیں جانا چاہیے، اور یہ کام لڑکی کے محارم کریں، اور ان کو بھی بدنگاہی وغیرہ سے بچنا چاہیے کہ کزنوں کو دیکھنا اس موقع پر تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، تو اس طرح جو غیر محارم عورتیں ہیں ان کو دیکھنے کی شادی بیاہ کے موقع پر بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس موقع پہ تو بہت زیادہ بدنگاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان سے تو اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔